نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم طہر قلوبنا من النفاق آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کا آغاز کریں گے اور اس کے بارے میں سورہ بقرہ کے ساتھ ہم نے تعارف کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں ہی صورتیں زہراوین یعنی روشن ستاروں کی مانند ہیں، بہت تابناک صورتیں ہیں۔ اور ایک حدیث کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں شفاعت کریں گی۔ تو اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صورتوں کی شفاعت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ الف لام میم کے حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو ہم کر چکے ہیں کہ اس کا صحیح مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رہنے والا ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے جس کے حوالے سے اگر اللہ سے کوئی دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور یہ 3 صورتوں میں آتا ہے، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کے ساتھ نہیں بتایا کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے، جیسے شب قدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر نہیں بتایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 صورتوں میں آیا ہے، البقرہ، آل عمران اور سورہ طٰہٰ، اور ان تینوں صورتوں میں جو الفاظ مشترک ہیں وہ الحی القیوم ہیں، گویا کہ وہ اسم اعظم الحی القیوم ہی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ، یعنی اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الحی ہے اور القیوم ہے۔ اس میں اس کلام کی عظمت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے، کس نے اتارا ہے اور یہ کیسا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات کی اور انجیل کی اور سابقہ تمام کتب سماویہ کی، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرقان اتارا، فرقان کا مصداق قرآن مجید بھی ہے، تورات بھی ہے اور معجزات بھی ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی اب یہاں پہ تہدید اور دھمکی کا انداز ہے کہ اس قرآن کا معاملہ دنیا کی باقی کتابوں کی طرح نہ سمجھو کہ مان لیا تو بھی کوئی حرج نہیں، نہیں مانا تو بھی کوئی حرج نہیں، یا اگر پڑھنے پر طبیعت راغب نہیں ہوئی تو اٹھا کے رکھ دیا، جب دل چاہا پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کتاب باقی کتابوں جیسی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ تو یہ لفظ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، شفیق بھی ہے، غفور اور ستار بھی ہے، لیکن ساتھ ہی عزیز ذو انتقام اور شدید العقاب بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے دلوں اور ذہن میں راسخ رہنی چاہیے۔ یقیناً اللہ پر کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے، نہ ہی آسمان میں اور نہ ہی زمین میں۔ وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہارے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی، اس میں محکم آیات بھی ہیں، وہی اصل کتاب ہے۔ یعنی محکم وہ پختہ آیات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہو، جنہیں ادھر ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ نکلے، اور یہی اصل کتاب بنیاد، جڑ اور اساس ہے۔ وآخر متشابہات، اور دوسری کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جیسے اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فرشتے، عالم برزخ کی حقیقت، قبر کیا ہے، قبر کے مناظر کیا ہیں، ان کی منزلیں کیا ہیں، آخرت، جنت اور دوزخ، اس کی حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سب متشابہات میں سے ہیں۔ بس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور فتنے کی تلاش کرتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ زمین میں کوئی فساد پیدا ہو جائے، اور ان کی حقیقت و ماہیت معلوم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، یعنی چاہے وہ محکم آیات ہیں چاہے وہ متشابہات ہیں، ہمارا ایمان محکم پر بھی ہے اور متشابہات بھی ہے، کیونکہ یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر صرف وہی جو عقل والے ہیں، ہوش والے ہیں۔ اور عقل والے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ان کا یہ قول ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لہٰذا جو اس نے بتایا ہے وہ آ کر ہی رہے گا، قیامت کا دن قائم ہو کر ہی رہے گا۔ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور وہ سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جیسا کہ آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا تو اللہ نے پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں کہ تم سب کے سب دنیا میں مغلوب ہو کر ہی رہو گے اور پھر آخرت میں جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی یعنی بدر کی جنگ میں ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف مشرکین مکہ تھے اس میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دو گنے ہیں
تو اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کو تو کھلم کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہمارے مقابل ہم سے 2 گنی فوج ہے، جبکہ وہ 3 گنا تھی۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کفار پر ایسا رعب طاری کر دیا تھا کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے 2 گنا ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے، اور اس میں یقیناً ایک عبرت ہے آنکھ رکھنے والوں کے لیے۔ مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت، جیسے عورتیں اور بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فطرتاً یہ چیز مرغوب بنا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قیامت تک کے لیے آباد رکھنا تھا، تو اس کی رونقیں بحال رکھنی تھی۔ اگر اس میں یہ زین نہ ہوتا، یہ نمود و نمائش نہ ہوتی اور اس کی رغبت نہ ہوتی، تو انسان قیامت تک دنیا میں ان کا دل ہی نہیں رکھتا۔ تو چنانچہ مرد اور عورت میں اس لیے کشش رکھی گئی تاکہ دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہے، اور اگر کشش نہیں ہوگی تو کوئی ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے گا۔ اور مال و دولت میں لذت رکھی گئی تاکہ لوگ اس کو حاصل کریں، لیکن اصل میں مقصد کیا تھا کہ ان جبلی تقاضوں کو دبا کر رکھا جائے اور اللہ کی محبت اور اس کی شریعت کو ان تمام محبتوں سے بالا تر رکھا جائے۔ لیکن انسان نے کیا کیا کہ اللہ اور شریعت کی محبت کو بالائے طاق رکھ دیا، اور دنیا کی محبت کو اپنے آگے زیادہ پیشوا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے مزین کر دی لوگوں کے دلوں میں مرغوبات دنیا کی محبت، جیسے عورتیں، بیٹے، جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے، اور نشان زدہ گھوڑے، یعنی عمدہ نسل کے وہ گھوڑے جنہیں چن کر ان پر نشان لگا دیا جاتا ہے، اور مال مویشی اور کھیتی، یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن جو اللہ کے پاس ٹھکانا ہے، جو اللہ کے پاس لوٹنا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے۔ یعنی دنیا کو آپ استعمال کریں، اس سے لذت حاصل کریں، لیکن اصل فوکس، اصل توجہ کہاں ہو؟ اللہ کی رضامندی پیش رو ہونا چاہیے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی مشیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس کی خشیت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے بڑی ہی پاک باز عورتیں ہیں، اور وہ سب سے بڑھ کر کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو آگے یہ دعا کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، کہ گویا تقین ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لو جو آگے بیان ہو رہے ہیں۔ والصابرین والصادقات، صبر کرنے والے، والصابرین والصادقین، صبر کرنے والے اور راست باز، سچ بولنے والے، یعنی آپ کا عمل بھی صحیح اور درست ہو اور قول بھی صحیح اور درست ہو۔ والقانتین والمنفقین، فرما بردار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے۔ تو جو مقام اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں بتایا، وہ مقام پانا چاہتے ہو تو یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لو، صبر کی، صدق کی، قناعت کی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ خود گواہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دے دی، جو کتب سماویہ سے بھی ظاہر اور مظاہر فطرت سے بھی، اور سارے فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اہل علم بھی گواہ ہیں، جن کو ہم بار بار اولو الالباب کے نام سے آیات میں پڑھ رہے ہیں۔ قائم بالقسط، وہ عدل و قسط کے قائم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، مگر باہمی ضد کی وجہ سے۔ اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں یا مناظرے کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور انہوں نے بھی جو میری اتباع کر رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے بھی جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ اور امیین سے بھی، کہ کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو؟ یعنی جس طرح ہم نے سرد تسلیم ہم کر لیا، اللہ تعالیٰ کی آگے سپردگی کو قبول کر لیا،
تو کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی اسی طرح اسلام لے آئیں تو پھر وہ ہدایت پر ہو جائیں گے، اور پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے تمام احوال کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں جو انسانوں میں سے عدل و قسط کا حکم دیتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ تو یہاں پہ بشارت لفظ طنز کے طور پر اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے،
پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ پیٹ پھیر لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے، یعنی کتاب کو مانتے بھی ہیں لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے جو یہ گھڑتے رہے ہیں۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر جان کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، اور اس پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کہو اے اللہ تمام بادشاہ کے مالک، کل ملک تیرے اختیار میں ہے، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب خیر ہے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر، اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات میں پرو کر، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد اور بے حساب۔ اہل ایمان نہ بنائے کافروں کو اپنا دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر، یعنی ایسے اولیاء ایسے قلبی دوست ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے رازدار بھی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پشت بنا بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت اللہ رب العزت نے نہیں دی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر وہ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یعنی جب اللہ کے دشمنوں کے ساتھ قلبی دوستی ہو گئی تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ و تعلق باقی نہ رہا۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہو، یعنی کہ جب تم دیکھو کہ وہ ہم پر غالب ہیں تو پھر ان کے ساتھ دشمنی نہ نبھاؤ لیکن دلی دوستی بھی نہیں رکھنی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، یعنی اللہ سے ڈرو اور کسی اور کے روپ کو اپنے دل میں جگہ نہ ہونے دو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان اپنے سامنے موجود پائے گی ہر وہ نیکی جو اس نے کی ہوگی اور ہر وہ برائی بھی جو اس نے کمائی ہوگی۔ تو سورہ زلزال میں اس کا نقشہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس نے ایک ذرے کے بھی ہم وزن نیکی کی ہوگی وہ اس کو وہاں پا لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے ہم وزن برائی کی ہوگی تو اس کو بھی بچشم خود دیکھ لے گا۔ تودوا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور ہر جان یہ چاہے گی کہ کاش اس کے اور اس کے نامہ اعمال کے درمیان ایک زمانہ دراز حائل ہو جائے۔ یعنی جب انسان کا گناہ اعمال نامہ سیاہ ہوگا تو پھر وہ کیا چاہے گا کہ میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ آ جائے کہ میری نگاہ بھی اس پر نہ پڑے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے، یعنی تقوی اختیار کرنا تو صرف اللہ ہی کا کرنا، ڈرنا تو صرف اسی سے ڈرنا، اور اگر کسی کا خوف کھانا تو صرف اللہ ہی کا کھانا۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے۔ تو یہ تنبیہات اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے دلا رہے ہیں کہ تم اپنی عاقبت نہ خراب کرو۔ تقوی رکھنا ہے، خوف رکھنا ہے، ڈر رکھنا ہے، اور امید رکھنی ہے، مدد طلب کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی سے کرنی ہے۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران
نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہ آیت بہت معروف ہے اور مسلمانوں کو بہت ہی پسند ہے۔ کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اے نبی اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اور میری اتباع کرو، تو اس کا نتیجہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اطاعت کس درجے کی ہونی چاہیے؟ یہاں پر 2 الفاظ آئے ہیں، اطاعت اور اتباع کے۔ پہلی آیت میں، آیت نمبر 31 میں اطاعت ہے، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، اور پھر آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی، کیونکہ اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر یہ کفر ہے، اور یہ اطاعت لازم ہے لیکن دلی آمادگی کے ساتھ، زبردستی کی اطاعت اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اور اطاعت کس چیز میں ہے؟ جو حکم دیا گیا یہ کرو وہ کرنا ہے، اور اتباع کیا ہے؟ وہ اطاعت سے بلند ترین شے ہے۔
تو انسان خود تلاش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کیا تھے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے، خواہ آپ نے اس کا حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ تو اتباع کا جو دائرہ ہے وہ اطاعت سے زیادہ وسیع ہے۔ اطاعت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کر دیا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، لیکن اتباع کا جو دائرہ ہے وہ زیادہ وسیع ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جب انسان کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو وہ ہر معاملے میں اس کی طرح مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے، چنانچہ وہ اس کے جیسا لباس بھی پہننا پسند کرتا ہے، وہ چیزیں بھی کھانا پسند کرتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہر وہ چیز یعنی اطاعت کا جو دائرہ ہے وہ مخصوص ہے، اتباع کا دائرہ بہت وسیع ہے، وہ مخصوص نہیں ہے۔ اور جن کو محبت ہوتی ہے وہ سارے کام کرتے ہیں جو ان کا محبوب کرتا ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گریبان مبارک کے بٹن کھلے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا اتباع کی کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے کرتے کے بٹن کھلے رکھے۔ تو جو بھی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز کو دیکھتے تھے اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر دیتے تھے۔ تو اتباع کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ دیکھو میرے شب و روز کیا ہے، میری توانائیاں کن کاموں پر لگ رہی ہیں اور دنیا کے اندر میری دلچسپیاں کیا ہیں۔ ان تمام معاملات میں تم میری پیروی کرو تو اس کے نتیجے میں تم اللہ کے محب بن جاؤ گے، یعنی تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور اس محبت کی نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور پھر تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لے تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اطاعت اور اتباع سے منہ پھیرنے والا اللہ کے نزدیک کافر ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کی اولاد سے ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کا پورا خاندان بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل اور آل عمران کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری ہی نظر کرتی ہوں ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے۔ عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بہت ہی نیک متقی اور زاہدہ تھیں۔ جب ان کو حمل ہوا تو انہوں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ اے پروردگار جو بھی بچہ جس کا حمل مجھے ہوا ہے جسے تو پیدا فرما رہا ہے اسے میں تیری نظر کرتی ہوں، یعنی ہم اس پر دنیاوی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالیں گے، اس کو خالصتاً ہیکل کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ فتقبل منی، پس تو اس کو میری طرف سے قبول فرما لے، یعنی اس نظر کو شرف قبولیت عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جب اسے وضع حمل ہوا تو اس نے کہا اے میرے رب میں نے تو ایک لڑکی کو جنا ہے، یعنی میرے ہاں تو ایک لڑکی پیدا ہو گئی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا جسے میں وقف کر دوں گی، کیونکہ اس وقت تک ہیکل کے خادموں میں کسی لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، وہاں خدمت کے لیے لڑکے ہوا کرتے تھے۔ واللہ عالم بما وضعت، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کیسی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا۔ اس جملے کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ اولاً یہ کہ اگر یہ قول مانا جائے حضرت مریم کی والدہ کا تو ترجمہ یوں ہوگا کہ اور لڑکا لڑکی کی مانند نہیں ہوتا، یعنی اگر لڑکا ہوتا تو میں خدمت کے لیے وقف کر دیتی، لیکن اب تو یہ لڑکی ہے۔ اور اگر اس قول کو اللہ کی طرف مانا جائے تو مفہوم یہ ہوگا کہ کوئی بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا جیسی صفات والی بیٹی تو نے جنم دی ہے۔
اب مریم علیہ السلام کی والدہ کا کلام شروع ہوا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اے میرے پروردگار میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے حملوں سے۔ تو قبول فرما لیا اس کو، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اس کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ اور اس کو پروان چڑھایا بہت بہتر طریقے پر، اور اس کو زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے سرپرست مقرر ہوئے اور انہوں نے حضرت مریم کی کفالت اور تربیت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے اور اس وقت کے نبی بھی تھے، اور اسرائیلی اصطلاح میں ہیکل سلیمانی کے قاہد اعظم یعنی چیف پریسٹ بھی تھے۔ جب کبھی زکریا ان کے پاس جاتے، محراب میں داخل ہوتے تو ان کے پاس رزق پاتے۔ تو محراب سے مراد وہ گوشہ ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مخصوص تھا، جہاں وہ رہائش کیے ہوئے تھی، اور صرف حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے حجرے میں جاتے۔ جب بھی آپ حجرے میں جاتے تو وہاں کھانے پینے کی چیزیں اور بغیر موسم کے پھل موجود ہوتے۔ اور بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہاں رزق کے مراد مادی کھانا نہیں ہے، بلکہ وہ علم و حکمت کی باتیں ہیں جو وہ حضرت زکریا علیہ السلام سے کیا کرتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی باتیں سن کر حیران ہو جاتے تھے کہ اس لڑکی کو اس قدر حکمت اور معرفت کہاں سے حاصل ہوئی۔ تو چاہے وہ حکمت اور معرفت کے موتی ہے یا بے موسم کے پھل یا مادی اشیاء ہے، دونوں چیزیں یا مراد ہیں، تو وہ ان سے پوچھتے کہ مریم تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ تو وہ جواب میں کہتی ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ سب اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا کو یہ مشاہدہ ہوا تو انہوں نے اسی وقت اپنے پروردگار سے ایک دعا کی۔ انہوں نے کہا ہے میرے رب، تو مجھے بھی اپنی جناب سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو حضرت زکریا ساری عمر بے اولاد رہے، اور جب حضرت مریم کے پاس اللہ کی قدرت کی مشاہدہ کرنے کی خواہش جو ان کے اندر دبی ہوئی تھی وہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے چاہا کہ جب بے موسم کے پھل اور ایک اتنی حکمت حضرت مریم علیہ السلام کو عطا ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ عطا کر سکتا ہے جو میں اس سے مانگوں۔ تو آپ نے یہ دعا کی، ایک اولاد کی۔ آپ نے فرمایا ہے میرے رب، تو مجھے بھی اپنے جناب سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے انہیں ندا دی جبکہ وہ اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، جو تصدیق کرے گا اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی، اور سردار ہوگا اور تجرد کی زندگی گزارے گا اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ اور زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ یعنی ابھی خود ہی دعا کر رہے تھے، اللہ کی طرف سے جب بشارت ملی تو گویا اس کی توثیق چاہ رہے ہیں، اس کی تصدیق چاہ رہے ہیں کہ میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اس کے کرنے میں اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سب اسباب اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل لی آیہ، اے میرے پروردگار میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر معلوم کر دے، یعنی معلوم ہو جائے کہ واقعہ ایسا ہونا ہے، اور یہ کلام جو میں سن رہا ہوں واقعتاً یہ تیری طرف سے ہی ہے، اس کی کوئی نشانی بتا دے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ اب تم 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کے رائے کے، یعنی ان کی قوت گویائی سلب ہو گئی اور وہ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ تو اب 3 دن تک جب آپ لوگوں سے کلام نہیں کر رہے ہیں تو اپنے دل میں اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہیں اور تسبیح کرتے رہیں، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ
الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اے مریم یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا اور تمام جہان کی خواتین پر ترجیح دی۔ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرتی رہو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز باجماعت کے اندر شریک ہو جایا کرو۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کا کفیل ہوگا۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کیا تو ہیکل کے کاہنوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ بچی میری تحویل میں ہو، اس کی تربیت اور پرورش کی سعادت مجھے حاصل ہو جائے جس اللہ کے نام پر وقف کر دیا گیا۔ چنانچہ وہ اپنے قلم پھینک کر کسی طرح کی قرآن اندازی کر رہے تھے اور اس میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکال دیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، یعنی ایک ایسی ہستی کی ولادت کی خوشخبری دے رہا ہے جو اس کی جانب سے ایک خاص کلمہ ہوگا اور اس کا نام ہوگا المسیح، عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی،
اور اللہ کے بہت ہی مقربین بارگاہ میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی۔ تو کہولت عموماً 40 برس کے بعد آتی ہے، یعنی عمر کی پختگی 40 سال کے بعد آتی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع سماوی 33 برس کی عمر میں ہوا تھا۔ تو گویا اس آیت کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کہولت کی عمر کو پہنچیں گے، وہ من الصالحین، اور وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو تعجب سے بولی، اے اللہ، میرے ہاں اولاد کیسے ہو جائے گی جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے، یعنی وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین فطرت کا پابند نہیں ہے۔ عام طور پر ولادت اسی طرح ہوتی ہے کہ اس میں مرد کا بھی حصہ ہوتا ہے اور عورت کا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے، اس کے کن کہنے سے فیکون ہو جاتا ہے۔ یہی آیت میں بیان کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی، اور تورات اور انجیل بھی۔ تو یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر آیا جن کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو تعلیم دی: کتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ تو کتاب کی کیا بات ہے؟ کتاب سے مراد تورات، کیونکہ صرف احکام تھے، اس میں حکمت نہیں تھی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ کتاب اور حکمت دی جائے گی، اور انجیل میں صرف حکمت ہی، احکامات نہیں تھے۔ وہ رسول اللہ بنی اسرائیل، اور اس کو رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ چنانچہ حضرت مسیح نے بنی اسرائیل کو دعوت دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ یعنی یہ میرا دعویٰ نہیں ہے بإذن اللہ، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کچھ بھی میں کہتا ہوں، جو کچھ بھی میں کرتا ہوں، وہ اللہ کے اذن سے ہے۔ اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی، اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ بھی تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو، یقیناً ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے، یعنی تورات، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حلال ٹھہرا دوں ان میں سے بعض چیزیں تم پر جو حرام کر دی گئی تھی۔ تو یہ اصل میں سخت کے حکم کے بارے میں اشارہ ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی مذہبی مزاج لوگوں میں بڑی سختی آ گئی کہ وہ دین کے احکامات میں غلو کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سبت کے حکم میں بھی یہودیوں نے اس حد تک غلو کر لیا تھا، جو ان کا عبادت کا دن تھا کہ اس دن صرف عبادت کریں گے، کچھ اور کام نہیں کریں گے، تو انہوں نے اس حد تک غلو کر لیا کہ وہ کسی مریض کے لیے نہ ہی دعا کرتے تھے کہ اللہ اسے شفا کر دے، اور یہ بھی جائز نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اس کی عیادت کے لیے جائیں یا دنیا کا کوئی کام کریں۔ چنانچہ اس معاملے میں اس انتہا تک پہنچ گئے۔ حضرت مسیح نے آ کر اس کی وضاحت کی اور انہیں معاملات کو درست کر کے بتایا کہ تم نے اپنے معاملات کس طرح کرنے ہیں۔ اور آسانی کیا تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے تھے اپنے کسی طبی ملان کی وجہ سے، لیکن ان لوگوں نے اپنے اوپر اس کو حرام قرار دے دیا تھا۔ تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جن چیزوں کو تم نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے وہ میں تم پر حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا تو فرمایا قال من انصاری اللہ، تو انہیں پکار لگائی کہ کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی راہ میں۔ یعنی بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے حضرت مسیح کو کئی سال گزر گئے، اور اس دعوت سے جب علماء یہود کی مسندوں کو خطرہ لاحق ہوا، ان کی چودراہٹیں چھن جانے کا خطرہ ہوا، تو انہوں نے حضرت مسیح کی شدید مخالفت کی، اور اس کفر کی شدت کو محسوس کر کے حضرت مسیح نے یہ آواز لگائی، یہ ایک دعوت عام دی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہو۔
یعنی اب جو حالات پیدا ہوں گے اس میں تصادم ہوں گے، تو کون ہے جو حزب اللہ بن کر میری مدد کرے؟ کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کی راہ میں جد و جہد میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو حواری کے اصل معنی دھوبی کے ہیں، جو کپڑوں کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ الفاظ آگے بڑھ کر اخلاق اور کردار کو صاف کرنے والوں کے لیے استعمال ہونے لگے۔ حالانکہ یہ حواری دراصل دھوبی ہی تھے۔ حضرت مسیح کی تبلیغ زیادہ تر جھیل کے کناروں پر ہوتی، جو سمندر کی طرح بہت بڑی جھیل تھی، اور اس کا نام گلیلی جھیل ہے۔ آپ وہاں کپڑے دھونے کے لیے کبھی آتے تو دھوبیوں کو وعدہ و تبلیغ کرتے، اور مچھلیاں پکڑنے والے مچھروں کو بھی یہی دعوت دیتے۔ تو جب آپ نے دھوبیوں میں دعوت و تبلیغ کی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہم جد و جہد میں آپ کے مددگار بننے کو تیار ہیں۔ یہ آپ کے اولین ساتھی تھے جو حواری کہلائے، اور انہوں نے کہا آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر جو تو نے نازل فرمایا، اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کا، بس تو ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے۔ اب انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی۔ وہ کیا چالیں تھیں؟ یہود کے علماء فریسی حضرت مسیح کے خلاف مختلف چالیں چل رہے تھے کہ کس طرح یہ قانون کی گرفت میں آ جائے اور ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ تو یہود کی ان چالوں کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے اپنی ایک چال چلی، اور اللہ کی چال قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ انجیل میں موجود ہے، اور وہ انجیل جو برنباس میں ہے، انجیل برنباس، جو پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی۔ حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک حواری یہودا کو یہود نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ آپ کی مخبری کرے اور گرفتار کرائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی غدار حواری کی شکل میں حضرت مسیح کی صورت بدل دی۔ وہ خود ہی گرفتار ہو کر سولی چڑھ گیا، اور وہ حضرت مسیح پر وہ ہاتھ ڈال ہی حضرت مسیح علیہ السلام پر وہ یہود کے گروہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکا، اور جس کے اوپر حضرت مسیح کی صورت ڈال دی گئی اسی کو گرفتار کیا گیا اور اسی کو سولی چڑھائی گئی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین اور سب سے بڑھ کر بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. یاد کرو جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں لے جانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں. یعنی جس آیت ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو مسیح کے خلاف چالیں چلی تھیں، جس نے جو چال چلی تھی، جو اس نے غلط نیت سے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہی حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی اور اس کو ہی اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا اور سولی چڑھایا گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور فرمایا میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا، اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک، ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کریں گے. تو یہ یہود تھے جنہوں نے حضرت مسیح کا انکار کیا اور اس وقت سے لے کر موجودہ زمانے تک حضرت مسیح کے پیروکاروں سے مار کھاتے رہے ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 یا 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، اور اس کے بعد سے یہود پر عیسائیوں کے ہاتھوں مسلسل عذاب کے کوڑے برستے رہے ہیں. ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہوگا اور میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے. تو وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو وہ ان کو ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آیات الہیہ اور پر حکمت یاد دہانی میں سے. گویا پس منظر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو اللہ کی آیات اور ذکر حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اس کو مٹی سے بنایا پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. یعنی اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی، اسے مٹی سے بنایا اور فرمایا ہو جا تو ہو گیا. تو مگر آدم کا معاملہ خصوصی تخلیق کا ہے، یعنی بغیر اور باپ اور بغیر ماں کے. جب وہ الہ نہیں بنے، وہ مخلوق ہی بنے رہے، تو حضرت عیسیٰ الہ کیسے بن سکتے ہیں جبکہ ان کی والدہ موجود ہیں ان کو جنم دینے کے لیے. تو تخلیق میں ان کا معاملہ اعجاز کے اعتبار سے حضرت آدم سے کم تو نہیں ہے. اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی انتہائی بڑھاپے کے بعد پیدا ہوئے، تو وہ بھی ایک معجزہ ہے. تو یہ نہ ہی حضرت آدم کو کسی نے خدا بنایا، معبود بنایا، نہ ہی حضرت یحییٰ کو. تو حضرت عیسیٰ بھی غالباً معبود نہیں ہے، یقیناً معبود نہیں ہے. تو کوئی کیوں کر انہیں معبود کیسے کہہ سکتا ہے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تو ہرگز نہ ہو جانا آپ شک کرنے والوں میں سے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی آپ سے اس معاملے میں حجت بازی کرے اس کے بعد کہ جب صحیح علم آپ کے پاس آ چکا تو بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو. ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ. پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جو جھوٹے ہیں. یعنی یہ ساری یقینی بات حکمت سے مبنی آیات جو آپ بتا رہے ہیں ان نصارہ کے گروہ کو جو آپ کے پاس آئے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ سے حجت بازی کر رہے ہیں اور بحث و مباحثہ سے کنارہ کش ہونے کو تیار نہیں ہے. تو ان کو آخری چیلنج دے دیں کہ یہ آپ کے ساتھ مباہلہ کریں. تو یہ مباہلہ کیا ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو کر گڑ گڑا کر دعا کریں اور کہیں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے. یہ مباہلہ ہے. اور یہ مباہلہ اس وقت ہوتا ہے جب احقاق کے حق ثابت ہو جائے، بات پوری واضح کر دی جائے اور آپ کو یقین ہو کہ میرا مخاطب بات پوری طرح سمجھ گیا اور صرف ضد اور بغض کی وجہ سے وہ اڑا رہے. تو پھر یہ آخری شے مباہلہ ہوتی ہے تاکہ حق واضح ہو جائے. تو جو بھی مباہلہ سے راہ فرار اختیار کرے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ جھوٹا ہے.
ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہی بالکل صحیح سرگزشت ہے اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور یقیناً اللہ ہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ پیٹ موڑ لے یا پیٹ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے۔ تو یہاں اہل کتاب کے صیغہ میں یہود اور نصارہ دونوں کو جمع کر لیا گیا اور کیا فرمایا کہ اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مشترک اور متفق علیہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے۔ یہود و نصارہ نے اپنے احبار و رہبان کا یہ اختیار تسلیم کر لیا تھا کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دیں اور جس کو چاہے حرام کر دیں، یہ گویا ان کو رب ماننے کے مترادف ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے مسلمانوں تم کہو آپ لوگ گواہ رہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی۔ اور اے کتاب والوں تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل نازل کی گئی نہیں کی گئی مگر اس کے بعد، یعنی یہ تم جانتے ہو کہ تورات بھی حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی اور انجیل بھی، تو یہودیت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہے، اور نصرانیت بھی۔ وہ تو مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، کیونکہ یہ دونوں مذاہب تو بعد میں ایجاد ہوئے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھو تم لوگ اب تک جو بھی بحث مباحثہ کرتے رہے وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کا تمہیں کچھ علم ہے،
تو اب تم ایسی چیزوں کے ضمن میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ تو یکسو تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر ایمان لائے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے، وہ اہل ایمان کا حامی و مددگار ہے، پشت پناہ ہے اور حمایتی ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ آرزو مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طرح گمراہ کر دیں، اور وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر صرف اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو؟ اور اہل کتاب، تم کیوں حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو؟ اور وہ حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں جو ان کی کتابیں میں موجود تھیں، لیکن جب وہ ان پر واضح ہو گئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم حق اور باطل کو کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم اس کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله
الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ ان اہل ایمان پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ صبح کے وقت اور اس کا انکار کر دو دن کے آخر میں، شاید اس تدبیر سے ان میں سے بھی کچھ پھر جائیں۔ تو یہاں یہود کی ایک بہت بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کے گروہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں کے لیے کے خلاف تیار کی۔ اس سازش کا پس منظر یہ تھا کہ دنیا کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ جو کوئی ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا وہ واپس نہیں پلٹتا تھا، چاہے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے، منہ کا پیاسا رکھا جائے، حتیٰ کہ جان سے ہی کیوں نہ مار دیا جائے۔ اس طرح اسلام کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی کہ اس کے اندر کوئی ایسی کشش، کوئی ایسی حقانیت اور مٹھاس ہے کہ آدمی ایک مرتبہ اسلام قبول کرنے کے بعد بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اسلام سے دستبردار نہیں ہوتا۔ اسلام کی جو ساکھ بن گئی تھی اس کو توڑنے کے لیے طریقہ انہوں نے ایجاد کیا کہ صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے، سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شام کو کہہ دو کہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے اور شام کو اپنا دین چھوڑ دو۔ اس سے کیا ہوگا کہ شاید کہ بہت سے مسلمان پھر جائیں، لوگ ایمان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ یعنی ان سازشی گروہ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر ہم چند گھنٹے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزار لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے واقعی کسی کو انشراح صدر ہو جائے اور وہ دل سے ایمان لے آئے۔ تو وہ طے کر کے جاتے تھے کہ دیکھو ان پر ایمان نہ لانا، صرف ایمان کا اعلان ہی کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کی نص سے یہ شعوری نفاق ہے کہ اعلان تو کر لو لیکن اسے قبول نہیں کرنا، جانتے بوجھتے پہلے ارادہ کیا نفاق کرنے کا، پھر اسلام قبول کیا۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ مبادہ کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی، یعنی رسالت، نبوت اور مذہبی پیشوائی تو ہماری میراث تھی، اگر ہم ان پر ایمان لائیں گے تو وہ چیز ان سے منتقل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایوت عہد مثل ما اوتی، تو کہ اگر وہ تمہیں کوئی چیز دے دی جائے جو پہلے کی تم میں سے کسی کو دی گئی ہے، یا تمہارے خلاف حجت قائم کرے تمہارا پروردگار، تو کہہ دیجئے کہ فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک امانت رکھوا دو ڈھیروں مال تو وہ تمہیں پورا پورا واپس لوٹا دیں گے۔ یعنی اہل کتاب میں امانت دار لوگ موجود ہیں تو وہ تم سے حق کی بات کبھی نہیں چھپائیں گے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے مگر جب تک کہ تم ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ، یعنی اگر تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ، اس کی ادائیگی پہ مجبور کرو، تب تو وہ تمہاری امانت واپس کرے گا ورنہ نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو حق کو چھپانے والے تھے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ وہ اس لیے کہتے تھے کہ ان کے امیین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو یہودیوں کا عقیدہ تورات میں نہیں ہے، لیکن ان کی اصلی مذہبی کتاب کا درجہ تورات کے بجائے تالمود کو حاصل ہے۔ اور تالمود کون سی کتاب ہے؟ جس کے اندر انہوں نے رد و بدل کر دیا تھا۔ اور تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن غیر یہودی سے وہ جو چاہے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال حلف کرنا حرام اور ناجائز ہے، لیکن غیر یہودی کا مال جس طرح چاہو دھوکہ فریب بددیانت سے حلف کر دو، اس پر ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو یہ تالمود میں انہوں نے خود لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات ان پر نہیں شریعت میں نازل کی تھی۔
اور وہ جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بھی بات ایسی نہیں فرمائی۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں جو کوئی بھی اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقویٰ کی روش اختیار کرے گا تو بے شک اللہ کو اہل تقویٰ پسند ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے ہاں عہد اپنی قسموں کو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں، حقیر سی قیمت پر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، اور نہ ہی اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مڑوڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے، تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ شہر میں داخل ہو کہتے ہوئے حنطۃ، تو وہ کہنے لگے حنطۃ۔ لفظ کتنے ملتے جلتے ہیں، جان کے تغیر کرتے تھے تاکہ وہ کیا کہیں، اس کے اندر اپنی مرضی کا معنی پیدا کر سکیں، اور کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے۔ کسی انسان کے شایع نشان نہیں ہے کہ اللہ کو اس کی کتاب، حکمت اور نبوت عطا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی ابھی نصرانیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے اور انہیں کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، معجزات دیے، تو اس کا تو امکان ہی نہیں کہ وہ خود تمہیں کہیں کہ تم مجھے معبود بنا لو، کیونکہ ان کے اوپر تو حکمت نازل ہوئی ہے، ان کے اوپر تو نبوت نازل ہوئی ہے، وہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ وہ تو یہی دعوت دے گا کہ وہ اللہ والے بن جائیں، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی اس کتاب کو پڑھتے ہو، اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو۔ تم مشرکین مکہ نے فرشتوں کو رب بنایا، ان کے نام پر لات، منات اور عزہ جیسی مورتیاں بنا لی، جبکہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو ہی اپنا رب بنا لیا۔ تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی کہ وہ بندہ جسے اللہ نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، کیا وہ تمہیں اللہ کی کفر کا حکم دے گا جبکہ تم اللہ کی فرما برداری اختیار کر سکتے ہو؟ تو سوالیہ انداز اس انداز میں ہے کہ یقیناً ہرگز وہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. تو انبیاء اور رسول کا یہ طویل سلسلہ چلا آ رہا تھا اور ہر نبی نے آئندہ آنے والے نبی آخر الزماں کی پیشن گوئی کی اور اپنی امت کو اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم، اس لیے اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا ہے اور اس پر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری قبول کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں اور ہم نے اقرار کیا. یہ بالکل اسی طرح کا عہد ہے جیسے عالم ارواح میں یوم الست کا عہد تھا. اسی طرح تمام رسولوں نے یہ ایک اور عہد کیا تھا کہ وہ ہر قوم میں ہر دور میں اپنی قوم کو یہ دعوت دیں گے کہ ایک نبی آخر الزماں آئیں گے. الست بربکم قالوا بلا، اسی طرح جنہیں نبوت سے سرفراز فرما اسی طرح یہ یوم الست بربکم قالوا بلا یہ یوم الست کی طرح کا عہد تھا جو انبیاء کرام سے لیا گیا. تو فرمایا کہ قالوا اقررنا، کیا تم نے عہد کیا اس بات پر؟ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے کہا اچھا اب تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد تو یقیناً وہی لوگ سرکش اور ناہنجار ہیں. تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا. کہیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہ السلام پر، اور جو بھی دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، اور ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. اور جو کوئی بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا اور پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا. کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے، یعنی جب ان کے دل ایمان لے آئے اور ان پر حقیقت منکشف ہو گئی، پھر دنیا کی مصلحتیں آڑے آ گئیں اور زبان سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہدایت دے گا؟ اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا.
یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے اور ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، تو وہ یقیناً گمراہوں میں سے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی سے بھی زمین کے مقدار کے برابر سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں ہمیں مہلت دے دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان بن جائیں، اور طریقہ کون سا؟ جو صرف دین اسلام میں بتایا گیا، اس کے علاوہ کسی طریقے پہ کوئی بھی کیا ہوا کام اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ الحمدللہ ہمارا پارہ 3 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔